اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہاں اصلاً اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو انتقام صرف اس ظالم اور سفاک سے ہی نہیں لیتا جس کے ہاتھ مظلوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جس کے دامن پر ظلم و بربریت کے داغ ہی داغ ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کا بھی گریبان پکڑ لیتا ہے جو حق اور ناحق کو جانتے بوجھتے حق کا اظہار زبان سے نہیں کرتے اور یہ کہنے کی جرات نہیں کرتے کہ ظلم کا سلسلہ روک دو. اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے اور ان کے خون سے ہولی کھیلنے کا موقع تمہیں ہرگز نہیں دیا جائے گا. یہ خاموشی سنجیدگی نہیں، ظلم پر یکگونا رضامندی. یہ حکمت و مصلحت نہیں، ظالم سے مرعوبیت ہے. سیاسی شعور نہیں بلکہ خوف اور بزدلی ہے کہ کہیں اس کشاکش میں کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں نہ چھپ جائے. ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یقیناً میں ظالم سے انتقام لے کر رہوں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو بے بسی کی حالت میں دیکھا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کی. ملک کے کسی حصے میں ظلم ہو رہا ہو، ظالم دندنا رہے، تو ملک کے ہر باشندے کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کی بھلائی میں حق کا اظہار کرے اور کھل کر بتائے کہ فساد، ظلم و بربریت، بے انصافی اور زیادتی سے پوری قوم کی ساکھ گرتی ہے، قومی اور ملکی مفادات کا نقصان ہوتا ہے. ملک ہر اس شخص کا ہے جو وہاں بستا ہے اور وہاں کی نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے. ملک کا سنوارنا، بنانا، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے میں اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو شعور کے ساتھ ادا کرنا صرف ملکی فریضہ ہی نہیں بلکہ دینی فریضہ بھی ہے. ملک تباہی کی طرف جائے تو ہم بھی تباہ ہوں گے، ملک تباہ ہوگا تو ہمیں تباہی سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہوگی. سامعین، یہ یقینی حقیقت ہر ایک کے سامنے ہمہ وقت رہنی چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت قلیل ہوتی، اس لیے کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ انسانی بستی کے لیے معمول کی حالت نہیں ہے، حادثے کی حالت ہے، اور حادثہ وقتی اور ہنگامی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو اور اس سے انسانی بستی میں کتنا ہی شور ہنگامہ برپا ہو. معمول کے حالات کے خلاف ہنگامی حالات کی عمر برسات کی لہلہاتی گھاس سے بھی کم ہوتی ہے. پھر یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دینے کی نہیں ہے کہ مظلوموں پر جبر و تشدد کرنے والے اور انسانی خون بہانے والے سماج کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. سارے انسان اس ظلم و بربریت کو نہ چاہتے ہیں نہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ انسانی بستی کی فطرت کے معمول کے خلاف واقع ہوتا ہے اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری بستی اس میں مبتلا ہے. ظلم و بربریت اور جبر و تشدد کا شور غوغا اس لیے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ چاہنے والے بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن جرأت و ہمت سے محروم اکثریت دل سے ظالم اور ظلم کی حامی ہرگز نہیں ہوتی. وہ بھی ظالموں کے ظلم سے بیزار ہوتے ہیں اور امن و سکون کے خواہش مند ہوتے ہیں. امن پسند اور ملک و قوم کے بے خواہوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اخلاقی جرأت سے کام لیں اور جب کسی جانب سے اللہ کے مظلوم بندوں کی آہو کرا کی آواز سنیں اس سے پہلے کہ وہ انہیں مدد کے لیے پکاریں اور اپنی آہو بکا سے عرش الہی میں زلزلہ پیدا کریں. سنجیدہ، دانشور اور اخلاقی ہمت رکھنے والے ملک کے باشندوں کا کام یہ ہے کہ وہ بڑھ کر ظالم کا ہاتھ روک دیں، مظلوم کی حمایت اور نصرت میں آواز اٹھائیں. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مظلوم کی آہو فریاد اور دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ عائد نہیں ہوتا. اللہ تو بہرحال مظلوم کی پشت پر ہے، مظلوم کی کامرانی بہرحال مقدر ہے. اللہ کی تقدیر کو کوئی نہیں ٹال سکتا. مظلوموں اور بے قصوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور اللہ جس کی حمایت اور نصرت پر ہو اس کی فتح و کامرانی سورج سے زیادہ حقیقی. مظلوم تو یقیناً فتح یاب ہو کر ابھرے گا. جو لوگ ان کی حمایت میں اظہار حق کی جرأت کریں گے یہ ان کے لیے باعث سعادت ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت میں اظہار حق کی سعادت سے محروم ہوں، ان کی محرومی واقعی قابل افسوس ہے، ورنہ مظلوموں کی فتح و کامرانی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے تو اللہ کافی ہے، اور جس کی پشت پر اللہ ہو اس کی ناکامی کا تصور بھی کفر ہے۔ سامعین، اس اصولی بات کو کسی خاص ملک، کسی خاص قوم، کسی خاص نسل اور مذہبی گروپ کے پس منظر میں سوچنے کی غلطی ہرگز نہ کیجیے۔ یہ تنگ نظری اور تعصب اپنے ساتھ بھی بدخواہی ہے اور انسانیت کے ساتھ بھی۔ انسانیت کے تقاضے اور اجتماعی اخلاقی قدریں انسانیت کی عام میراث ہیں، ان پر کسی قوم اور مذہب کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ انصاف کو کسی طبقے اور گروپ سے مخصوص کرنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا بدترین انسانی اور اخلاقی جرم بھی ہے، اور اپنے ساتھ بدخواہی بھی ہے۔ اخلاقی قدریں سب کے لیے یکساں ہیں، اور زمین کے سینے پر اسی وقت امن و امان اور عدل کا قیام ممکن ہے جب سارے انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے والے لوگ اقتدار میں ہوں۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ کون سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک کی مرضی پوری کرنے والا ہے، اور خالق و مالک کی مرضی یہ ہے کہ روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر ایک کے حق کی حفاظت ہو، اور کوئی کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرنے پائے۔ ظلم اور ظالم انسانیت کے مشترکہ دشمن ہیں۔ ظلم کرنے والا ظالم کسی بھی نسل، کسی بھی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہو قابل مذمت اور قابل نفرت ہے، اور اس کو ظلم سے باز رکھنا ہر باشعور دردمند فرد اور گروہ کا فرض ہے۔ مظلوم خواہ کسی طبقے سے ہو، کسی نسل سے ہو، اور کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، قابل رحم ہے، قابل ہمدردی ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو اس فریضے کا ابتدائی تقاضا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر خالص انسانی تقاضے کے تحت اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے، اور ظالم کو ایسی سزا دی جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے، اور مذہب کا بھی۔ اس تقاضے سے غفلت انسانیت سے دشمنی ہے، وطن سے دشمنی ہے، اور مذہب سے سرکشی ہے، خواہ آپ کوئی بھی مذہب رکھتے ہیں، اور آخر کار یہ روش اپنے ساتھ بھی بدترین دشمنی ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔